الحمد لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الذين يؤذون الله ورسوله. وقال في مقام آخر: ولا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: من سب نبيا فاقتلوه ومن سب أصحابي فاضربوه، أو كما قال. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ پاک سبحانہ و تعالی مقدس قرآن میں فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من ساب نبیا فاقتلوه ومن سب اصحابی فاضربوه. جس نے کسی نبی کو گالی دی اس کو قتل کر دو، جس نے میرے صحابہ کو گالی دیا اسے مارو. اور اللہ پاک فرماتا ہے: ولا تعتذروا، بہانہ مت بناؤ. قد کفرتم، تم کافر ہو چکے. بعد ایمانکم، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآنی آیت کا ترجمہ اور حدیث رسول کے ترجمے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ٹاپک کیا ہے، عنوان کیا ہے. ایمان کی جان اور ایمان کی پونجی، ایمان کی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. بولیے، ایمان کی جان، ایمان کی اصل رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل ایمان ہے. یہاں ذرہ برابر بھی کمی سنی نہیں جائے گی، ذرہ برابر یہاں پہ گستاخی قبول نہیں کی جائے گی. میرے بھائیو، اسلام کے شہزادوں، ایمان بچاؤ. نماز فرض عین ہے مگر ہزاروں نمازی جہنم میں جائیں گے. روزے رکھنے فرض عین ہے، کسی صورت میں کسی پر معاف نہیں ہے عذر شرعی کے بغیر، مگر ہزاروں روزے دار جہنم میں ٹھونس دیے جائیں گے. صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، لیکن بہت سارے حاجیوں کو گھسیٹ کر سرین کے بل جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. کارن کیا ہوگا؟ بہت سارے قرآن پڑھنے والوں نے اتنی قرآنیں پڑھے ہوں گے، قرآن کی اتنی تلاوتیں کی ہوں گی کہ رات جاگ جاگ کر کے قرآن کی تلاوت کی. قرآن کی تلاوت کس قدر ثواب کا کام ہے کہ روئے زمین پہ اس کتاب سے زیادہ ثواب کسی کتاب کے پڑھنے میں نہیں ہے. اتنا بڑا ثواب ہے. مگر راتوں کو جاگ جاگ کے، دن کو رہ رہ کر کے، کھڑے بیٹھے سوئے جاگے چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہزاروں تالیے قرآن کو جہنم میں ٹھونس دیا جائے گا. وجہ کیا ہوگی؟ نماز جہنم میں بھیجنے کے لیے پڑھنے کا حکم ہے، روزہ جہنم بھیجنے کے لیے حکم دیا گیا نہیں. تو پھر وجہ کیا ہوگی؟
वजह रसूलुल्लाह की ज़ात होगी। वो नमाजें तो पढ़ेंगे मगर रसूलुल्लाह की शान उनके लिए कोई बड़ी बात ना होगी। रोजे तो करेंगे, हज तो करेंगे, ज़कातें तो देंगे, कुरान की तिलावत तो करेंगे, बड़े बड़े मदरसे कायम करेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर जब बात आमिना के लाल की आएगी, जब नबी की बात आएगी, जब मुस्तफ़ा की शान, इज्जत और अजमत की बात आएगी, तो वहां उसका चेहरा बिगड़ता नजर आएगा। इसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजमत घटाने, कमाने और उनकी शान को कम करने की वजह से ये सारे हराम खोर नमाजी जहन्नमी हैं। इन तमाम रोजेदारों को जहन्नम में भेज दिया जाएगा।